السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، پیغام حدیث میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جو ہم مسئلہ یا حدیث لے کے آئے ہیں، یہ بڑی قابل غور حدیث ہے۔ اس سے پہلے ذرا یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور مختلف قسم کی پریشانیاں اور مختلف قسم کی تکالیف میں گھرے رہتے ہیں۔ تو اس کی کیا سب سے بڑی وجوہات ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں انسان گھیرا کیوں رہتا ہے، تنگیوں میں تکالیفوں میں کیوں مبتلا رہتا ہے؟ آئیے جامع ترمذی حدیث نمبر یعنی 6169 حدیث نمبر ہے، وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم البتہ ضرور نیکی کا حکم دو، لازمی ضرور، اور برائی سے منکر چیزوں سے لوگوں کو روکو۔ اَوْ لَا يُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَقَابًا مِّنْهُ، اگر ایسا نہیں کیا یعنی نیکی کا حکم نہ دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان یوشکن اللہ علیکم، قریب ہے ان یبعث علیکم عقابا منہ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں کسی بڑی آزمائش میں، کسی بڑے عقاب میں مبتلا کر دے۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اور تم دعائیں مانگتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اور اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو نہ قبول فرمائے، تمہارے مسائل کو اللہ رب العالمین حل نہ فرمائے۔ معلوم یہ چلا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا جب قومیں اسے چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، کبھی مالوں کی تنگی ہیں، جانوں کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، ان تمام چیزوں میں بندہ گھرا رہتا ہے۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، انسان دعائیں بھی کرتا ہے، دعائیں کرواتا بھی ہے، لیکن وہ دعائیں اس کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ محترم سامعین و ناظرین، نیکی کا حکم نہ کرنا اور برائی سے نہ روکنا یہی ہے۔ آئیے اس بات کی طرف توجہ دیں۔ ہم جس جگہ پر ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، کارخانے میں ہیں، آفس میں ہیں، ماحول میں ہیں، اکیلے میں ہیں، تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، لازمی میرا آپ کا یہ ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے ساتھ ساتھ روکیں، منع کریں۔ جو اللہ کے فرمان ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، انہیں لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، صحابہ چلے گئے، اب اس امت کی اصلاح کی ذمہ داری امت کے اوپر ہے، امت کے سمجھدار لوگوں پر ہے۔ آپ بھی ان سمجھدار لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں ختم فرما سکتا ہے، آپ کی دعائیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین قبول فرما سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکی اور برائی کا یہ معاملہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ جب نیکی کا ہم حکم دیں گے تو اندر کا ضمیر بھی ملامت کرے گا، جب یہ نیکی کا تو حکم دے رہا ہے خود بھی عمل کر۔ جب ہم برائی سے منع کریں گے، اندر کا ضمیر ملامت کرے گا، تو لوگوں کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو خود بھی رک جا، تو انسان کی خود کی بھی اصلاح ہوگی، اس کے اہل خانہ کی بھی اصلاح ہوگی، اہل و عیال کی اور اس کے معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہم سے پریشانیاں ختم فرمائے گا، مشکلات ختم فرمائے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آئیں گی، اور دعائیں محترم سامعین، مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات بندہ وہ ہوتا ہے جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ مستجاب الدعوات بننے کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے، نیکی کا حکم دیں، برائی سے لوگوں کو روکیں۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔